آپ کا سوال بہت اچھا ہے. مسجدوں کی طرف اگر کوئی آ جاتا ہے بیچارہ اور لے آتا ہے بچے کو ساتھ، تو آپ نے بتایا دھکے دیتے ہیں اور چھوٹے بچے کو نکال دیتے ہیں. یہی تو ہماری بدبختی ہے کہ بجائے اس کے کہ بچوں کو برواتے کہتے چھوٹے بچوں کو بھی لایا کرو، وہ آج ان کو ہو جائے گی. دھکے دیتے ہیں غریبوں کو اور نہیں سمجھتے کہ اگر وہ پہلے نہیں آیا کریں گے، بڑے ہو جائیں گے تو جیسے درخت کی ٹہنی سخت ہو جائے تو پھر اس کو موڑنا کتنا مشکل ہوتا. نرم کو موڑ سکتے ہیں چھوٹی عمر میں، اور دیکھتے نہیں کہ بالکل چھوٹی بچی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی نواسی، حضور نماز پڑھاتے تھے اور اس کو گود میں لیے ہوتے تھے. جب رکوع سجدے میں جاتے اتار دیتے، پھر کھڑے ہوتے، پھر لے لیتے. حسن اور حسین رضی اللہ عنہ آئے، حضور پر سوار ہو گئے، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ لوگوں نے سمجھا آپ کی روح مبارک قبض ہوگی. بعد میں پوچھا حضور نے آپ نے اتنا لمبا سجدہ کہ ہم تو پریشان ہو گئے. فرمایا نہیں، بچہ سوار ہو گیا تھا، میں نے اس کو ناراض نہیں کرنا چاہا کہ اپنا دل خوش کر لے. جب تو کس نے بچوں کو روکا تھا؟ ایک حدیث ضعیف سنا دیتے ہیں کہ بچوں کو اور مجنونوں کو مسجدوں سے دور رکھو. بھئی یہ صحیح ہے، حضور نے فرمایا ثابت ہے، کیوں روکتے ہو؟ بچوں کو آنے دو. باقی اس لیے کہ بچے اگر اکٹھے ہی کھڑے ہو جائیں تو نادان ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں. اس کا حال یہ ہے کہ بڑے جو ہے نا اپنی صفوں میں ان کو گھسیڑیں اور اس طرح کھڑا کریں کہ ایک بالغ کھڑا ہو جائے، پھر ایک چھوٹا بچہ، پھر بالغ. ان میں ذرا فرق کر لیں، پھر ٹھیک رہے گا معاملہ. دھکے نہ بیچاروں کو دیں، محبت کریں. کیوں ان کے دل سخت ہو گیا کہ مسجد کی طرف آنے والوں کو دھکے دیتے ہیں؟ سینما میں کوئی دے گا دھکے؟ باہر وہ عیاشیاں کریں گے، کوئی روکتا؟ کھیلتے رہتے ہیں دکانوں پر بیچارے، وہاں کوئی نہیں دھکے دیتا. مسجد میں غریب آ گیا، انہوں نے دھکے دینے شروع. توبہ توبہ، اللہ کا گھر تھا، اللہ کا بندہ آیا، اس کو کیوں آپ نے دھکے دی؟ تو بیٹا لایا کرو ساتھ، ان سے بھی کہو میری محنت ہے، میرے بھائی کو نہ اس طرح کرو. یہ میرے ساتھ آتا رہے گا تو عادی ہوگا نماز کا. چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا.